میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ خود بھی ماہر اقبالیات ہیں اور اقبال کو پہچانتے ہیں، لوگوں کی اقبال سے پہچان کرواتے ہیں، تو اقبال کا ایک شعر ہے کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو شاہین بننے کے قابل اب اس چائلڈ لیبر اور چائلڈ ابیوز کے بعد کیا چھوڑ رہے ہیں؟ ہم تو ان کے پر ہی کاٹ رہے ہیں۔ جیسا کہ جب بچوں سے جبری مشقت کی جاتی ہے اور ان کو سائیکولوجیکلی ڈیمیج کیا جاتا ہے تو ان کی پرسنالٹی بھی ڈیمیج ہو جاتی ہے، اور جب ایک بار ان کی پرسنالٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے تو وہی بچہ آگے جا کے معاشرے کا حصہ بھی بنے گا اور معاشرے میں جا کے کوئی نہ کوئی ری ایکشن بھی کرے گا۔ اس پر تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کیجیے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت ہی ریلیونٹ ٹاپک ہے جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں۔ بچے جو ہیں یہ ہمارا مستقبل ہے، اگر بچوں کا بچپن سنبھال لیا جائے اس کا مطلب ہے ہم نے اپنی قوم کا مستقبل سنبھال لیا اور اپنے مستقبل کو محفوظ کر لیا ہے۔ جیسے مفتی صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ بہت سی باتیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے، قرآن و سنت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، وہ چیزیں اگنور ہونے کی وجہ سے بچوں کا وہ حق جو بڑوں سے انہیں ملنا چاہیے، آپ نے بڑی اچھی بات کی، معاشرتی رویے، یعنی والدین سے نہیں پوری سوسائٹی سے جو بچوں کو ڈیلیور ہونا چاہیے وہ ڈیلیور نہیں ہوتا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری نسل کا ایک بہت بڑا حصہ اسکول کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے، مناسب ماحول نہ ہونے کی وجہ سے، بالکل اسکول ڈراپ آؤٹ، اور وہ ان کی شخصیت ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جس انداز سے انہیں ان کا براٹ اپ ہونا چاہیے تھا، ان کی پرورش ہونی چاہیے تھی، انہیں معاشرے کا ایک فعال، مفید اور ایک با مقصد حصہ بننا چاہیے تھا، آگے چل کے وہ حصہ نظر انداز ہو جاتا ہے۔ میں چاہوں گا آپ اس کی جو سائیکولوجیکل اور اس کی پوری پرسنالٹی کی اورینٹیشن میں ڈیمیج ہوتا ہے وہ ذرا ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ ہماری شخصیت جو بنتی ہے وہ 3 طرح سے بنتی ہے۔ یعنی ہماری شخصیت جس چیز کو لے کے آگے بڑھتی ہے، سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہم جینیٹکلی کیا انہیریٹ کر رہے ہیں اپنے پیرنٹس سے، اس کے بعد خود ایفرٹ کر کے تعلیم اور تربیت کے پروسیس سے گزر کے ہماری شخصیت میں کیا جمع ہو رہا ہے، کیا انکلکیٹ ہو رہا ہے، ہمارے انوائرمنٹ سے ہماری اور تیسرا جاتا ہے ماحول سے ہمیں کیا بالکل ایسے۔ اب یہ جو اگلے 2 فیکٹر ہیں، یہ دونوں فیکٹر نظر انداز ہو جاتے ہیں جب آپ بچے کو جبری مشقت میں ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، عین ممکن ہے وہ بچہ بہت بڑے ٹیلنٹ کا حامل ہو پیدائشی طور پہ، لیکن چونکہ اس کو موقع نہیں ملا، اس کو اپرچونٹیز نہیں ملی، نتیجہ کیا نکلا کہ اس کی شخصیت کے وہ سارے ٹیلنٹ دب گئے۔ اور اس کے بچپن میں جو اس کے کلی سے پھول بننے کی عمر تھی اس میں آپ نے ڈیفرنٹ ٹولز اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا، آپ نے اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا پکڑا دیا، آپ نے اس کے ہاتھ میں ڈیفرنٹ پروڈکٹس مارکیٹ اور بیچنے کے لیے پکڑا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی ڈیولپمنٹ پہ ہوگا، اس کا بھی تو امپیکٹ ہوگا نا۔ وہ سارے کے سارے جو گرو کرنے کا ٹائم تھا، اس کی شخصیت نے نشو و نما پانی تھی، وہ سارا وقت ضائع ہو گیا اور وہ سارا وقت اس کا مشقت کی نظر ہو گیا۔ تو اب چاہیے یہ تھا کہ اس ٹائم بچے کو تعلیم اور تربیت سے گزارا جاتا اور کسی نہ کسی فن کے اندر، کسی ہنر کے اندر، کسی علم کے شعبے کے اندر۔ یہ تو معاملہ ہو گیا، اس کے آنے والے معاشرے پہ، یعنی اگلے 15-20 سالوں بعد جب وہ بچہ معاشرے میں اپنا اثر دوبارہ ریفلیکٹ کرے گا، دوبارہ ڈیلیور کرے گا، تو پھر ایز اے کولیکٹیو اپروچ معاشرے کو اس کا کیا فرق پڑے گا؟ اچھا اب دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے، معاشرے پہ وہی اثر پڑے گا جو بچے پہ پڑا۔ اگر آپ کسی بھی بچے کو دیکھیں جو جبری مشقت سے گزر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کے فیملی ٹرینڈز ہیں، اس کے اپنی سوشل نارمز ہیں، اس کے اپنے وہ سماجی رویے ہیں جس سماج سے وہ بچہ تعلق رکھتا ہے۔ مطلب یہ جن والدین کا وہ بچہ ہے، ان والدین کی تربیت میں یہ حصہ تھا کہ بچے سے کام کروانا ہے۔ اگر وہ بچے کے والدین بچے سے مشقت لینی ہے، وہ بچے کے والدین موجود ہی نہیں ہیں، پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ میں کرتا ہوں، وہ تو بالکل ڈیفرنٹ کیس ہو گیا۔ یعنی اگر والدین کو یہ احساس ہو کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں، ہم نے مشقت سہنی ہے لیکن بچے کو مشقت پہ نہیں ڈالنا، اس کی تربیت کرنی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح آپ نے بچے کو جس مشقت میں ڈالا، وہ نسل در نسل وہ چیز پر چلتی چلی جاتی ہے۔ جب وہ خود باپ بنے گا تو وہ ایسا ہی کرے گا۔ بہت کم اصلاح کے دروازے رہ جاتے ہیں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ پھر معاشرے کو لان تان کرے اور معاشرے سے بھی بدلہ لے، سوشل ڈیوینس، انحراف شو کرے، نارمز اینڈ ویلیوز کو توڑنا شروع کر دے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ تو نیچرل سی بات ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، اس کو یہ آپ انتقام تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس ماحول میں آپ پلتے بڑھتے ہیں، آپ لاشعوری طور پر بھی اسی ماحول کے مطابق بیہیو کرتے ہیں فیوچر میں۔ بالکل ایسے دیکھیں نا،
جس طرح کے پڑھنے لکھنے والے ماحول کے بچے پڑھنے لکھے کی طرح بیہیو کریں گے. جس گھر میں کوئی کاروباری باتیں ہوتی ہیں بچوں میں بھی وہی باتیں ہوں گی. جس گھر میں کوئی ٹولز کی، کوئی انڈسٹریز کی، کوئی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اگر آج 2 کروڑ کے قریب بچے اسکول ڈراپ آؤٹ ہیں اور اگر آج 1 کروڑ 11 لاکھ کے قریب بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہیں، تو جو آنے والا 10 15 20 سال کے بعد کا پاکستان ہے اس میں بہت سے معاشی اور معاشرتی پرابلمز جنم لیں گے. نئے سوشل ایولز کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس پہ ریسرچ کر کے دیکھ لیں تو یہ جتنے آپ کو 22 ملین بچے نظر آ رہے ہیں جو چائلڈ لیبر کا شکار ہیں، تو ان کے پیچھے کم از کم 10 ملین والدین ضرور ہیں جو چائلڈ لیبر سے گزرے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز آگے چلتی چلی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ذمہ داری بن جاتی ہے سوسائٹی کی، ان اداروں کی جو سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے سیریس ہیں، کہ وہ ان بچوں کے براٹ اپ کے اوپر اور ان بچوں کی ذہنی تربیت، آگے چلتے ہیں. شخصیت کی تربیت پر توجہ کریں.